للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا وہ معلوماتی ہونے کے ساتھ ساتھ اس دور کی اگر میں کہوں کہ سب سے اہم ضرورت ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ معلومات بھی ہے اور اس دور میں اہم ترین حیثیت جو رکھتا ہے وہ یہ موضوع ہے۔ موضوع کا نام ہے 73 فرقے اور ان کے عقائد۔ آپ سب نے وہ سنا ہوگا کہ 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک۔ لیکن وہ کون تھے، ان کے کیا عقیدے ہیں یا تھے، یہ جاننا بھی جو ہے ہمیں ایک علمی طور پر جو ہے وہ ذوق رکھتا ہے، ایک شوق رکھتا ہے بندہ، اور یہ معلومات بھی ہونی چاہیے کہ ہم عام لوگوں کی طرح 2 کلاسیں پڑھ کر، جو جماعتیں پڑھ کر یہ کہتے پھرے کہ جی میں کسی فرقے میں نہیں، میں کسی فرقے میں نہیں، اور آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ فرقہ واریت ہوتی کیا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور میں نے کس کے ساتھ ہونا ہے؟ حق کے ساتھ ہونا ہے۔ ہمارے یہاں ایک آیت پڑھتے جاتے ہیں جی اللہ نے کہہ دیا تفرقے میں نہ پڑھو، تفرقے نہ پڑھو، لہٰذا کسی بھی اپنے آپ کو منسوب کرنا یہ تفرقہ ہے، بس اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ صحابہ کرام سے تفرقہ بازی شروع ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں منع کیا کہ تفرقے میں نہ پڑھو، صحابہ کرام نے اس آیت کے اوپر عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ 73 فرقے بنیں گے، ایک جنتی ہے، تو صحابہ کرام نے اس ایک جنتی گروہ کے ساتھ ہی اپنے آپ کو منسوب کیا۔ تابعین نے، ائمہ کرام نے، تمام 1400 صدیوں میں بزرگ آئے، علماء آئے، انہوں نے اپنے آپ کو جنتی گروہ کے ساتھ منسوب کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں کسی کے ساتھ نہیں، میں تو بس مسلمان ہوں۔ اگر یہ ہم کہیں تو پھر تو ہم حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں نا۔ حدیث میں کہا کہ ایک بندہ، ایک گروہ جنت میں جائے گا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس گروہ کے ساتھ رہنا ہے کہ جو جنتی گروہ ہے، اور جو 72 فرقے ہیں جن کے عقائد باطل ہیں ان کو جاننا ہے اور ان سے دور رہنا ہے۔ پہلے میں وہ حدیث پاک پیش کرتا ہوں ترمذی شریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملۃ، کہ یقیناً بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ بنی اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ یہود و نصارہ، یہ سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ یہود و نصارہ
72 فرقوں میں بٹ گئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک گروہ کے. اب وہ کون سا گروہ ہے؟ قالوا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو جنتی گروہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کا عمل ہے. وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ جنتی گروہ ہے. یعنی جو میری سنتوں کی پیروی کرے، میری احادیث کی پیروی کرے، میرے صحابہ کو مانے، میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ جنتی گروہ ہے. اب آقا علیہ السلام نے واضح طور پر ایک گروہ کے جنتی ہونے کا کہا، اور اس ایک گروہ کی پہچان صحابہ نے ہمیں بتا دی پوچھ کر. لہٰذا جو گستاخ صحابہ ہے وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہو. جو حدیثوں کا منکر ہے وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو سرکار کا پیروکار ہی نہیں. تو جو دیگر فرقے ہیں حدیثوں میں ان کے بھی عقائد بیان کر کر ان کی مذمت کی ہے. وہ بھی ایک آگے چند فرقوں کا ذکر ہوگا جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے پیشین گوئی کی، پھر ان کو گمراہ قرار دے کر مسلمانوں کو ان سے دور رہنے کا حکم دیا. وہ ایک الگ پوری تفصیل ہے. اب دوسری حدیث پاک بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 286 ہے. اور حدیث پاک سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 72 فی النار، 72 دوزخی فرقے ہیں. وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک گروہ کیا ہے؟ وہ جنتی ہے. اب آگے اس کی پہچان بھی آئی. جنتی گروہ کی پہچان کیا فرمائی؟ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، اور وہ بڑا گروہ ہے. جو جنتی گروہ ہے وہ کون سا ہے؟ بڑا گروہ ہے. اور حدیث پاک میں کہا گیا کہ جب تم اختلاف دیکھو تو بڑے گروہ کی پیروی کرو. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہی کے اوپر کبھی متفق نہیں ہو سکتی. یعنی جو 72 فرقے دوزخی ہوں گے وہ سارے کے سارے بھی مل جائیں تو بڑا گروہ جو جنتی ہوگا اس کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام کی اکثر امت جو ہے، بلکہ پچھلی امتوں سے بھی بڑھ کر آقا کی امت جو ہوگی وہ جنت میں جائے گی. 120 صفیں جنت کی جنتیوں کی ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں آقا علیہ السلام کی امت کی ہوں گی. اگر اکثر امت گمراہ ہو جائے، اکثر امت گمراہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ چند لوگ ہی جنت میں جائیں گے آقا کے ساتھ. ایسا نہیں ہوگا. یہ حق گروہ کی ایک بڑی پہچان حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ وہ کیا ہوگا؟ وہ بڑا گروہ ہوگا. اب میں نے آپ سے پہلے بھی پچھلے جو جمعے گزرے ہیں ان میں آپ کو اہل سنت کے جنتی ہونے کے پر صحابہ کرام سے لے کر بزرگان دین، آئمہ کرام کے اقوال پیش کیے تھے کہ یہ سارے کا سارا جو ایک 14 صدیوں میں اتنے لاکھوں کی تعداد سے بڑے بڑے آئمہ کرام نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنا چاہیے، انہی کے عقائد کے اوپر رہنا چاہیے. کیوں؟ اگر اہل سنت بھی گمراہ ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آقا کی اکثر امت ہی گمراہ ہو گئی. کیونکہ پوری دنیا میں آپ کو اہل سنت ہی سب سے زیادہ ملیں گے. دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں آپ کو میلاد منانے والے ملیں گے. دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں آپ کو بزرگان دین کے مزارات کے اوپر حاضری دینے والے ملیں گے. آپ کو مزارات ملیں گے.
دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، سعودیہ میں بھی مزارات ہوتے تھے، یہ بعد میں سعودی حکومتوں نے گرا دیے، ورنہ آپ جتنے بڑے امام جس کا نام آپ نے کتابوں میں پڑھا ہو، امام غزالی ہو، امام بخاری ہو، یہ جہاں بھی آرام کر رہے ہیں ان کے مزار امت نے بنائے ہوئے ہیں، آقا کی امت نے ان کے مزار بنائے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی قبروں بھی جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کا سبب ہوتی ہیں، ان کے اوپر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ نظریہ ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے کہ ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے، اور جو 72 گروہ جو ہوں گے، فرقے ہوں گے جو دوزخی ہوں گے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہوں گے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میں بس مسلمان ہوں، میں کسی گروہ میں نہیں، یہ حدیث پاک کا انکار ہے۔ حدیث نے جب کہا کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم کہیں میں اسی گروہ میں سے ہوں، الحمدللہ۔ اب جو 72 فرقے ہیں جو دوزخ میں جائیں گے، اور ایک فرقہ جس کو اہل سنت کہا جاتا ہے، جس کو ناجی فرقہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو اور بھی کئی نام دیے گئے ہیں، ائمہ کرام نے، بڑے بڑے بزرگان دین نے، انہوں نے اس تعداد کو اپنی اپنی تحقیق کے مطابق پورا کیا ہے کہ لو جی 73 فرقے یوں ہیں، فلاں فرقہ ہے، فلاں فرقہ ہے، فلاں فرقہ ہے۔ ہر ایک بزرگ نے، بڑے بڑے ائمہ کرام نے اپنے اپنے طور پر اس کی گنتی کو جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ تلبیس ابلیس میں ابن جوزی علیہ رحمہ، جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت صدیوں پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اصل 6 فرقے ہیں۔ اصل کتنے ہیں؟ 6 فرقے۔ ایک خارجیہ فرقہ ہے، ایک قدریہ ہے، ایک جہمیہ ہے، ایک مرجیہ ہے، ایک رافضیہ ہے، ایک جبریہ ہے۔ انہی 6 فرقوں سے آگے مزید فرقے نکلے اور وہ 73 بن گئے، ان 6 سے نکلے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرمایا ہے کہ یہ تمام فرقے دراصل 10 گروہوں سے نکلے ہیں۔ حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں 73 کے 73 فرقے نقل کیے اور ان کا رد کیا، اور آخر میں اہل سنت کے جنتی ہونے کی واضح طور پر نشاندہی کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل فرقے جو تھے وہ 10 تھے۔ نمبر 1 اہل سنت، نمبر 2 خارجی، نمبر 3 رافضی، نمبر 4 معتزلہ، نمبر 5 مرجیہ، نمبر 6 مشبہ، نمبر 7 جہمیہ، نمبر 8 دراریہ، نمبر 9 نجاریہ، اور نمبر 10 کلابیہ۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا صرف ایک طبقہ ہے، اہل سنت میں فرقہ واریت نہیں ہے۔ خوارجیہ خارجیہ کے 15، معتزلہ کے آگے 6 فرقے ہوئے، مرجیہ کے 12، رافضیوں کے 32، مشبہ کے 23 فرقے، اور دراریہ، کلابیہ، نجاریہ اور جہمیہ ایک ایک فرقہ ہے۔ یوں حضور غوث پاک نے اپنے طور پر 73 فرقے پورے کیے اپنی اپنی تحقیق میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے بزرگوں نے، پرانے حضور غوث پاک، ابن جوزی نے 73 پورے کر دیے، تو موجودہ دور میں بھی کئی نئے آ گئے ہیں، یوں تو 73 سے بھی زیادہ ہو جانے چاہیے۔ تو اس کا ایک جواب میں آپ کو دیتا ہوں، ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو حدیث پاک میں کہا گیا نا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 73 عقائد ہوں گے، 73 عقائد ہوں گے۔ ایک صحیح عقیدے والے جو ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، 72 جو عقیدے ہوں گے جن میں کوئی ختم نبوت کا منکر ہوگا، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا منکر ہوگا، کوئی ایصال ثواب کا منکر ہوگا، کوئی عذاب قبر کا منکر ہوگا، کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات کا منکر ہوگا، کوئی تقدیر کا منکر ہوگا، کوئی صحابہ کا منکر ہوگا، کوئی اہل بیت کا منکر ہوگا۔ یوں 72 فرقے، 72 عقائد بنیں گے۔ جو بھی دنیا میں قیامت تک فرقے آئیں گے ان کے جو نظریات ہوں گے انہی 72 میں سے ایک ہوں گے، انہی 72 میں سے ہی ہوں گے۔
یا ایک نظریہ ہوگا گمراہی والا، یا کئی پچھلے گمراہی عقیدے والے بن جائیں گے، ہوں گے وہی عقیدے، نیا عقیدہ 72 سے زیادہ نہیں آ سکتا۔ آج بھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کئی صدیوں پہلے جو منکرین خط اصال ثواب تھے آج بھی ہیں، گستاخ صحابہ کئی صدیوں پرانے تھے آج بھی ہیں، اہل بیت کے گستاخ آج بھی ہیں، مسلمانوں کو مشرک کہہ کر قتل کرنے والے آج بھی ہیں۔ تو عقیدے وہی پرانے ہیں، ان کے نام بدل جاتے ہیں۔ نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، نظریہ دیکھا جائے گا۔ لہٰذا ایک بندہ اپنا فرقے کا نام اہل قرآن بھی رکھ لے، اہل قرآن بھی رکھ لے، عقیدہ اگر وہی گمراہ والا ہے تو وہ اچھا نام فائدہ نہیں دے گا۔ ایک بندہ بے نمازی ہے، نام اس کا ساجد ہے، نام کیا ہے؟ ساجد، سجدے کرنے والا، تو ہے وہ بے نمازی، تو کیا وہ نام کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا کہ جی نام بہت اچھا تھا اس کا؟ تو اسی طرح جتنے بھی دنیا میں گمراہ فرقے آئے انہوں نے اپنے نام بڑے بڑے اچھے رکھے، بڑے بڑے قرآن و حدیث کے مطابق رکھے، لیکن اس وقت کے علماء نے پھر اس کا رد کیا، ان کے خلاف کتابیں لکھیں اور ان کو گمراہ ثابت کیا، ان کے عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے مخالف ثابت کیے۔ لہٰذا یہ نہ سوچا کرے کہ یار یہ نام بڑا پیارا ہے، قرآنی نام ہے، حدیثوں کا نام ہے، حدیث پاک کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کیا ہوا ہے، نہیں۔ اصل کیا دیکھا جاتا ہے؟ عقیدہ دیکھا جاتا ہے۔ ایک بندہ پیر کی اولاد ہو اور وہ ہو گمراہ، تو کیا اس کو وہ نسبت کام آئے گی؟ نہیں، نسبت تو ان کو کام آئے گی جس کے عقیدے بھی درست ہوں گے۔ آقا علیہ السلام کی غلامی اس کو کام آئے گی جو آقا کا حقیقی معنی میں غلام ہو۔ لہذا 73 جو ہیں فرقوں میں سے جو 72 گمراہ فرقے ہوں گے وہ ایک عقائد و نظریات والے ہوں گے، جن کے عقائد و نظریات کیا ہوں گے میں وہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دوسرا یہ بھی ہے، مرکات میں اور دیگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، یہ ان میں کافر شامل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ہندوؤں کو ڈال کر، عیسائیوں کو ڈال کر، یہودیوں کو ڈال کر اس طرح 72 پورے کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو 72 فرقے ہوں گے یہ سارے مسلمانوں کے اندر ہوں گے، اپنے آپ کو کہیں گے مسلمان ہی۔ قادیانی بھی اپنے آپ کو آج مسلمان ہی کہتا ہے، کہیں منکرین حدیث بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، گستاخ صحابہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہیں گے اپنے آپ کو مسلمان ہی، کلمہ گو بھی ہوں گے، لیکن کیا ہوں گے؟ عقیدے خراب ہوں گے۔ لہٰذا اب پہلا فرقہ جو ہے وہ قدریہ فرقہ، یہ فرقہ جو تھا اس کا نظریہ یہ تھا کہ تقدیر کوئی شے نہیں ہے، تقدیر کوئی شے نہیں ہے، ہم مستقل طور پر قادر و مطلق ہیں، اپنی مرضی سے جو اعمال کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، تقدیر کوئی شے نہیں۔ ہمارے یہاں جو بابو صابو بن جاتے ہیں نا 2 جماعتیں پڑھ کے، وہ بھی یہ کہتے ہیں تقدیر کچھ نہیں، خود محنت کرو، خود محنت کرو گے تو یہ ہوگا، خود ہی سارا کچھ ہم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تقدیر جو ہے اس کا آج بھی ہم ثبوت دیکھتے ہیں۔ ایک ہی کلاس میں ایک ہی استاد سے 2 طالب علموں نے پڑھا، ٹھیک ہے، MBBS ایک ہی یونیورسٹی سے کیا، ایک ڈاکٹر جو ہے وہ بڑا بن جاتا ہے، وہ کماتا ہے، اس کی عزت بھی ہوتی ہے، ایک جو ہوتا ہے وہ چھوٹا سا کلینک ڈال کر بیٹھا رہتا ہے، ایک وکیل جو ہوتا ہے اس نے بھی وہی کتابیں پڑھی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے دیتا ہے، دوسرے کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح دیگر معاملات آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے، سارے کے سارے محنت کرتے ہیں، لیکن رزق اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، محنت تو ہر کوئی کرتا ہے اپنے طور پر۔ لہٰذا یہ جملہ کہنا کہ تقدیر کوئی شے نہیں، یہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ قدریہ فرقہ تھا جو تقدیر کا منکر تھا، تو اس نے یہ تقدیر کا انکار کیا، جبکہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 20، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک 4 باتوں پر ایمان نہ لائے۔ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 باتوں پر ایمان نہ لائے۔ نمبر 1، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
نمبر 2، اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 3، مرنے اور مرنے کے بعد اٹھنے، مرنے پر بھی یقین رکھے اور مرنے کے بعد کس کے اوپر؟ اٹھنے کے اوپر یقین رکھے۔ اور نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ آقا علیہ السلام نے کیا کہا؟ بندہ 4 جب تک چیزوں کے اوپر نظریہ نہیں رکھے گا، عقیدہ نہیں رکھے گا، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو مانے، رسول کو مانے، قیامت والے دن کو مانے، اور کس کو مانے؟ تقدیر پر ایمان لائے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے قدریہ فرقہ آنے سے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ ایک فرقہ ایسا آئے گا کہ جو تقدیر کا منکر ہوگا۔ چنانچہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 25 ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میری امت میں سے، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میری امت میں سے زمین کے اندر دھنس جانا اور صورتیں بگڑنا ہوگا۔ زمین کے اندر دھنس جانا اور صورتیں بگڑنا ہوگا، اور یہ تقدیر کے منکروں کے ساتھ ہوگا، کہ جو تقدیر کے منکر ہوں گے ان کو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ یوں عذاب دے گا کہ ان کو زمین کے اندر دنسا دے گا، ان کی شکلیں بگاڑ دے گا، جو کیا کریں گے؟ تقدیر کا انکار کریں گے۔ لہٰذا یہ جملہ ہرگز نہ کہا جائے کہ تقدیر کوئی شے نہیں، یہ گمراہی ہے۔ بلکہ جس طرح ہمارے بڑے جو بالکل بیچارے جاہل ہوتے تھے، لیکن انہوں نے بچپن سے ہمیں ایک ہی چیز سکھائی کہ جو اللہ کو منظور تھا، جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس کو کہا کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ ان کو پتہ چلے کہ تقدیر کوئی شے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کو پاس 2 پیسے آ جائیں اور وہ یہ کہتا پھرے کہ نہیں جی نہیں، میں نے تو اپنی محنت سے کمایا، محنت تیرے سے زیادہ کئیوں نے کی ہوگی، لیکن اللہ نے نوازا تجھ کو ہے۔ اچھا، اب جو قدریہ فرقہ تھا نا، جو تقدیر کا منکر تھا، اس فرقے سے آگے مزید جو ہے وہ 12 فرقے نکلے۔ آگے مزید جو تھے، ایک فرقے سے کئی فرقے نکلتے گئے۔ ان میں سے نمبر 1 تھا احمریہ فرقہ۔ اس عقیدے کا ایک تو یہ تھا کہ تقدیر کوئی شے نہیں ہے، مزید اس نے ایک عقیدہ یہ اپنایا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر عدل کرنا یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر انصاف کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ انصاف کرے، کہ جو گناہ گار ہے اس کو جہنم میں ڈالے اور جو نیک ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی شے واجب نہیں ہے۔ واجب ہم جیسے بندوں کے اوپر ہوتی ہے، خالق کے اوپر کوئی شے واجب نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہ گار کو بھی بخش دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو نیکوکار کو بھی کسی عذاب کے اندر مبتلا کر دے، کوئی چیز اس کی کوئی بات پکڑ لے۔ وہ چاہے تو نہ جنت دے، اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رحم سے یہ امید کی جاتی ہے، اللہ کے فضل سے یہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ نیکوکاروں کو جنت عطا فرمائے گا، ورنہ اللہ کے اوپر کوئی شے واجب نہیں ہے۔ چنانچہ شرح عقائد ایک مستند ترین کتاب ہے عقائد کی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں۔ اگر اللہ عز و جل پر واجب ہوتا تو وہ کیوں کافر کو پیدا کرتا؟ دنیا آخرت میں اسے عذاب دیتا۔ اگر اللہ پر کوئی چیز واجب ہوتی وہ کافر کو پیدا ہی نہ کرتا، پیدا کر دیا تو پھر اسے دنیا میں عذاب دیتا، لیکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ انصاف تو یہ ہے نا کہ جس طرح جج ہے، جج کے سامنے کوئی بندہ اقرار جرم کر لے تو جج کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے اس کو سزا دے، لیکن اللہ کے اوپر اگر واجب مانے تو پھر تو دنیا میں ہم کوئی بھی گناہ کریں ہمیں اس کی سزا ملنی چاہیے فوراً، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ ہم نیکی کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما کر ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی شے واجب نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ اسی طرح قدریہ فرقے میں ایک دوسرا فرقہ تھا جس کا نام تھا ثنویہ۔ یہ فرقہ کہتا تھا کہ
بھلائی اللہ نے پیدا کی ہے اور جو برائی ہے یہ شیطان نے پیدا کی ہے. اس فرقے کا یہ عقیدہ تھا. ثنویہ فرقے کا کیا عقیدہ تھا؟ بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس نے پیدا کی ہے. جبکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر شے کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے. یہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے. برائی کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے برائی سے منع کر دیا. اللہ نے برائی سے منع کر دیا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ برائی تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، یہ شیطان نے پیدا کیا. نہیں، خالق صرف رب ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز سکھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمارے سامنے حق اور باطل کو واضح کر دیا. اب اگر کوئی بندہ باطل کی طرف جاتا ہے تو یہ مجبور نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مجبور ہو گیا اس کی طرف جانے پر، یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو برائی کی طرف جو ہے وہ بھیجا ہے. نہیں، یہ اپنی مرضی سے گیا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی، اس کو طاقت دی. ایک بندہ جو ہے کسی کو گولی مارنے لگتا ہے. اب گولی مارنا کیا ہے؟ برائی ہے، کسی کو قتل کرنا. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی، اس کو گولی چلانے کی طاقت دی، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کا خالق شیطان نہیں ہے، خالق صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے. اس فرقے کا یہ عقیدہ تھا. اسی طرح معتزلہ ایک بہت مشہور فرقہ گزرا ہے، اس کا کتابوں میں آج بھی ملتا ہے. اس بہت صدیوں تک یہ فرقہ رہا اور اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا. تو یہ عباسی خلیفہ مامون رشید کے دور میں اس کو عروج حاصل ہوا. مامون رشید کتنے صدیوں پرانا بادشاہ گزرا ہے. تو ان کا یہ عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اطاعت گزار کو ثواب دے، اور عاصی اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو اللہ لازمی اسے عذاب دے. یعنی جو بغیر توبہ مر جائے اللہ کے اوپر لازم ہے کہ اس کو عذاب دے. جبکہ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن یہ مخلوق ہے. قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے. یہ بڑا، یہاں تک کہ امام بخاری کے اوپر بھی یہ الزام لگایا گیا کہ یہ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں، اور بھی کئیوں بڑے بڑے بزرگوں کے اوپر الزام لگائے گئے. تو یہ ایک بہت پرانا فرقہ نکلا تھا کہ جو قرآن کو مخلوق مانتا تھا. جس طرح ہم مخلوق ہیں اسی طرح وہ قرآن کو مخلوق مانتے تھے. تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ گار کو جو توبہ کیے بغیر بھی مر گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ بغیر توبہ مرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جہنم میں ڈالے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ میں ہر گناہ معاف کروں گا. تو اس وعدے کے اوپر امید رکھ کر ہم گناہ گار بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، امید ہے. لہٰذا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ بغیر توبہ کیے ہوئے بندے کو عذاب دے. دوسرا یہ کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفات ہے، صفت ہے. کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدیم ہے، مخلوق نہیں، اسی طرح اس کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے. لہٰذا قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے. یہ بڑا اہم عقیدہ تھا. کئی صدیوں اس کے اوپر بحثیں، کتابیں لکھی جاتی رہیں، دلائل دیے جاتے رہے. بڑے بڑے ائمہ کرام کو اسی وجہ سے سزائیں دیں کہ تم یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتے، کیونکہ بادشاہوں نے اس طرح کے عقیدے رکھ لیے تھے. اسی طرح اس کا چوتھا فرقہ قدریہ سے جو نکلا ہے اس کا نام ہے کسانیہ. تو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو افعال ہم کرتے ہیں یہ بندوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی شے نہیں ملتی ہمیں.
اور بندے موت کے بعد ثواب پائیں گے یا انہیں عذاب دیا جائے گا. یعنی یہ بندوں کے جو ہم گناہ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ بندوں کی طرف سے ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے یہاں کئی لوگ کہتے ہیں. حالانکہ اہل سنت کے نزدیک افعال کا خالق بھی رب تعالیٰ ہے. رب تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتا ہے اور رب تعالیٰ ہی گناہوں سے توبہ کی توفیق دیتا ہے. نیکیاں رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں، گناہ جو کیے جاتے ہیں یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو میں نے نیکی کی ہے یہ میرا کمال ہے، میں نہیں یہ کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ رب تعالیٰ کی توفیق ہے. اچھا، ایک فرقہ تھا شیطانیہ، اس کا نام ہی یہ تھا شیطانیہ. وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا ہی نہیں کیا. اس فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا ہی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خیر کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ شر کا تو خالق ہو ہی نہیں سکتا. تو یوں انہوں نے عقیدہ اپنایا کہ اللہ نے شیطان کو پیدا کیا ہی نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا تو شیطان نے نہ کیا. تو شیطان نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار، اے مولا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی قرآن سے ثابت ہے کہ شیطان کو بھی رب نے پیدا کیا ہے. لہٰذا اس فرقے کا یہ عقیدہ تھا، واضح قرآن کے منافی تھا، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا خالق ہے، شر کا نہیں ہے، اس لیے شیطان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا. اسی طرح ایک فرقہ تھا شریکیہ، یہ کہتا تھا کہ سب برائیاں جو ہیں نا یہ ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی ہیں، ہم جو ہیں وہ کفر کے سوا جو بھی گناہ کرتے ہیں یہ ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. جبکہ اہل سنت کے نزدیک تقدیر میں لکھے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ مجبور ہو گیا ہے. یہ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ کہتے میں کی کرتا، میری تو تقدیر ہی چاہیے، ایسا لکھا ہوا تھا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ خالق تھا، اس نے اپنے علم کے ذریعے جانا کہ میرا یہ بندہ کیا کیا نیک کام کرے گا، کیا کیا برے کام کرے گا. اللہ کا یہ جاننا تقدیر ہے، اللہ کا یہ جاننا تقدیر ہے. ہمیں مجبور نہیں کیا گیا کہ تم نے ایسا ہی کرنا ہے. اس کی مثال، آپ اگر ایک استاد ہیں، آپ کے پاس ایک شاگرد جو پڑھتا ہے وہ نالائق ہے، آپ نے اس کی نالائقی سے یہ جان لیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا. اب آپ کا یہ جان لینا کہ یہ پاس نہیں ہوگا اور بعد میں واقعی وہ فیل ہو گیا اور وہ بعد میں آ کر استاد سے کرے استاد صاحب آپ نے کہہ دیا تھا اس لیے جو ہے وہ میں تو بے قصور ہوں کیونکہ آپ نے جو کہا تھا ویسا ہو گیا. ہم کیا کہیں گے کہ بھائی پیپر تیرے ہاتھ میں تھا، کتابیں تیرے ہاتھ میں تھی، تو تیاری کرتا، میں نے تو اپنے علم کے ذریعے جانا کہتا کہ تو پاس نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اعمال جانے کہ میرا یہ بندہ جو ہوگا وہ یہ کام کرے گا، یہ گناہ کرے گا. اس جاننے کو مجبوری نہیں کہہ سکتے. گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہمیں زبردستی جو ہے وہ گناہ نہیں کروایا جاتا. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم وہ گناہ کرتے ہیں. لہٰذا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ مجبور نہیں ہے کہ وہ گناہ کر کے کہے جی میرا تو قصور ہی کوئی نہیں. ایسا نہیں ہوگا. ایک بندہ کسی کو قتل کر کہے جج صاحب میرا تو قصور ہی کوئی نہیں، میری تقدیر میں ہی قتل لکھا ہوا تھا، تو جج اس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. اسی طرح آخرت میں بھی ایک بندہ یہ بہانہ نہیں بنا سکے گا کہ مولا میری تقدیر میں جو گناہ لکھا ہوا تھا وہ میں نے کر لیا. نہیں، اس کی گرفت ہوگی کہ تیری تقدیر میں لکھے ہونے کا یہ تھوڑی مطلب تھا کہ تجھ سے زبردستی کی گئی، کیا تو نہیں ہے نا. اسی طرح ایک فرقہ تھا ربویہ، ان کا قول تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں اتری ہیں ان سب پر عمل کرنا فرض ہے، چاہے کوئی منسوخ بھی ہو جائے حکم. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا.
قرآن پاک یہ پچھلی کتابوں میں بھی کئی احکام ایسے ہوتے تھے کہ جو بعد میں تبدیل کر دیے جاتے تھے، وہ کرتا اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ قرآن میں بھی آیا کہ پہلے جو بدکار عورت ہوگی اس کے بارے میں حکم تھا کہ اس کو گھر میں قید رکھو یہاں تک کہ وہ مر جائے، ٹھیک ہے، بعد میں پھر اس کو سزا سنائی گئی کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اسی طرح اور بھی کئی احکام ایسے تھے کہ جو پہلے آئے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم میں تبدیلی فرما دی۔ لہٰذا یہ نظریہ رکھنا کہ کوئی شے تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ درست نہیں۔ قرآن پاک کی کئی آیتیں جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کا حکم جو تھا وہ تبدیل فرمایا۔ اب کوئی نہیں تبدیلی ہو سکتی۔ اب قرآن و حدیث میں کوئی بندہ کہ جی تبدیلی ہو گئی ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام کی دور میں ہی کئیوں کی تبدیلیاں ہوئی۔ اسی طرح ایک فرقہ تھا بطریہ، وہ کہتا تھا کہ جس نے گناہ کر لی ہے نا وہ چاہے توبہ بھی کر لے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ لکھ واری میں توبہ کی تھی، لکھ واری میں توبہ پنی، میں بندہ بڑا بے اعتبارا ہن پھر توبہ کی تھی بخشی بخشن ہارا۔ کہ اہل سنت کے نزدیک بندہ جو گناہ گار ہے وہ سچی توبہ کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، اس کے باوجود اس سے گناہ ہو جائے تو اللہ پھر معاف کرنے والا ہے۔ اچھا، ایک فرقہ تھا جبریہ۔ یہ جو فرقہ تھا یہ قدریہ فرقے کے مخالفت میں آیا تھا۔ قدریہ فرقہ جو تھا وہ تقدیر کا منکر تھا، اور جو جبریہ فرقہ تھا یہ اس کے مخالفت میں بنا، اور اس کا یہ تھا کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو پتھر ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں وہ رب کرواتا ہے ہم سے، ہم کچھ نہیں کرتے، ہم کچھ نہیں کرتے، جو بھی ہم سے ہوتا ہے یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے بندہ جو ہے وہ محض ایک پتھر ہے، جبکہ یہ بھی گمراہی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کا اور برائی کا اختیار دیا ہے، ہمیں حق باطل واضح کر دیا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے گناہ کر کے کہ میرا تو پتھر ہوں، میرا تو قصور ہی کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نیکی کر یہ بھی یاد رکھیں، ہم نیکی کر اس کو یہی کہیں گے کہ یہ رب کی توفیق ہے، اس کو بھی اپنا کمال نہ سمجھیں ہم۔ ادب یہی ہے، کیا ہم نہیں ہیں، اللہ کی عطا سے ہی کیا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ پھر بھی بندہ یہ کہے کہ یہ میرے مالک کی توفیق ہے، یہ میرے رب کی توفیق ہے، اور جب گناہ کر لے تو پھر کیا کہے، یہ میرے نفس کا قصور ہے، یہ میرا قصور ہے، اس کو اپنی طرف منسوب کرے۔ اسی طرح اسی جبریہ فرقے میں بھی آگے 12 فرقے مزید بنے، اسی جبریہ فرقے میں مزید 12 فرقے اور بنے، پہلے قدریہ کے 12 بنے، پھر جبریہ کے مزید 12 بنے۔ تو اس میں جو تھے کئی اسی طرح کے عقیدے تھے جو آپ کو بیان کیے ہیں۔ ان میں ایک فرقہ جو تھا اس کا نام تھا فرقہ مباحنیہ، یہ کہتا تھا کہ تجھ پر لازم ہے فقط وہ ہے جو تیرے دل میں ہے، بس جس دلی خطرہ سے تجھے بہتری نظر آئے اس پر عمل کر۔ یعنی اس نے کہا کہ دل کے اوپر غور کرو، جو بات دل کو اچھی لگتی ہے وہ کر لو، جو دل میں بری لگتی ہے اس کو چھوڑ دو۔ یعنی اس نے یہ عقیدہ اپنا لیا ہے کہ جو دل کو اچھی لگے وہ کرو، جو دل کو اچھی نہیں لگتی وہ نہ کرو۔ جس طرح ہمارے یہاں سیکولر لوگ کہتے ہیں جی جو بات میرے دل کو اچھی لگے گی، جو مسئلہ مجھے اچھا لگے گا، جو حدیث مجھے اچھی لگے گی میں وہ تو عمل کر لوں گا، جو مجھے روکے گی برائیوں سے، جو میرے نفس کے خلاف ہوگی میں نہیں اس کو مانوں گا۔ جبکہ اہل سنت کے نزدیک جو شریعت کا حکم ہے چاہے دل کو اچھا لگے یا نہ لگے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، اور جو گناہ ہے چاہے دل اس کی طرف جائے یا نہ جائے اس سے بچنا جو ہے وہ لازم ہے۔ ایک فرقہ تھا فرقہ حبیہ، یہ بھی جبریہ فرقے سے نکلا تھا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ جس نے شراب محبت الہی کا جام پی لیا
اس سے عبادت کے ارکان ختم ہو جاتے ہیں. یعنی جو بندہ اللہ کا محبوب بن جائے اس سے عبادت ختم ہو جاتی ہے. یہ عقیدہ تھا کس کا؟ حبیہ کا، جو ایک فرقہ گزرا ہے. تو اہل سنت کے نزدیک کوئی بھی ہستی جس مرضی مقام پر ہو اس سے کبھی بھی فرائض ختم نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مالک ہیں، جو شریعت کا اختیار رکھتے تھے، ہم عام لوگوں کے اوپر 5 نمازیں فرض تھیں، آقا علیہ السلام کے اوپر 6 نمازیں فرض تھیں. یہ یاد رکھیں، آقا علیہ السلام پر 6 نمازیں، تہجد کی نماز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی. ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت مستحبہ ہے، بڑی فضیلت والی ہے، لیکن فرض نہیں ہے. 5 نمازیں فرض ہیں، آقا علیہ السلام کے اوپر 6 نمازیں فرض تھیں، حالانکہ تمام نبیوں کے سردار ہیں. اس لیے یہ جو جعلی پیر ہوتے ہیں نا، یہ چلے پھرنے والے، یہ بھی اس طرح باتیں کرتے ہیں. اور بات جی اے مولویوں کی پتہ ہوئے فنا فی اللہ کی ہوندی ہے، اس طرح کے ڈائلاگ بولتے ہیں. جو اللہ کی محبت میں فنا ہو جائے، جو اللہ کی محبت میں چلا جائے، اس کو پھر یہ سجدوں سے کیا ملتا ہے؟ وہ ہر وقت سجدوں میں ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے. یہ ساری ڈکوسلے ہیں، نماز نہ پڑھنے کے بہانے ہیں، روزہ نہ رکھنے کے بہانے ہیں، عیاشیاں کرنے کے بہانے ہیں. جو اللہ کا محبوب بندہ ہو، اللہ نے حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ بڑھ کر اگر میرا قرب پاتا ہے تو وہ فرائض ہیں. کس سے قرب پاتا ہے؟ فرضوں سے، کہ میرے فرائض پورے کرے تو میرا قرب پائے گا. پھر جب فرائض سے بڑھ کر وہ نوافل کے اوپر کاربند ہوتا ہے تو میرا محبوب بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نفل کرتے کرتے اس سٹیج پر پہنچتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. یہ ولایت ہوتی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب پائے، عبادات کرے. جس طرح پیران عظام، بڑے بڑے ائمہ کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام نے عبادات کی، اور عبادات مجاہدے کر کر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنا ولی بنایا، اپنا قرب عطا فرمایا، اور رہتی دنیا تک ان کو وہ عزت عطا فرمائی کہ آج بھی ہم ان کی عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں. اسی طرح ایک فرقہ تھا دراریہ، اس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اجسام مجموعہ اعراض کا نام ہے. یہ ایک علمی بحث تھی کہ جب اجسام کا اعراض بن جائے، اس کے نزدیک جائز ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان جب کوئی فعل کرتا ہے تو یہ جو اس کو قدرت ملتی ہے یہ اس سے پہلے کی اس کو ملی ہوتی ہے. اور یوں ہی یہ فرقہ جو تھا وہ جو قرآن کی قراءتیں ہیں نا ان کا منکر تھا. یہ جو قرآن ہے نا یہ 7 قراءت کے اوپر نازل ہوا ہے، یعنی اس کے مختلف لہجے ہیں. ہم تو ایک ہی قراءت کرتے ہیں، باہر کے ملکوں والے اہل عرب جو ہیں ان کی کئی قراءتیں جو ہیں وہ قرآن پاک پڑھنے میں ہوتی ہیں. آج کل کے دور میں نایاب ہیں جن کو وہ 7 قراءتوں میں سے کوئی قراءت آتی ہو، تو یہ اس کے بھی منکر تھے، حالانکہ وہ قراءتیں جو ہیں وہ حدیث پاک سے ثابت تھیں. اسی طرح ایک فرقہ تھا حدبیہ. یہ فرقہ جو تھا یہ کہتا تھا کہ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا، ایک جنم، دوسرا جنم، تیسرا جنم، یہ بھی وہی عقیدہ رکھتا تھا. وہ کہتا تھا کہ ایک بندہ جب دنیا میں آیا اور اس نے اگر اچھے کام نہ کیے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بعد میں کسی جانور کی شکل میں پیدا کرتا ہے. جس طرح کہ ہندوؤں کا عقیدہ، ہندو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک جنم ملا ہے اور اس میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے، گناہ کیے، تو اگلے جنم میں وہ بندہ جو ہے یا تو غریب بنے گا، یا وہ کتا بلا بن جائے گا، یا وہ مصیبتوں میں بطور سزا بھیجا جائے گا. جبکہ اسلام کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ زندگی صرف ایک مرتبہ ملنی ہے، اس کے بعد زندگی نہیں ملنی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور کبھی تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں.
یعنی جب کافروں کو عذاب ملے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں تاکہ ہم اللہ کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلا کہ زندگی جو ہے وہ ایک مرتبہ ملنی ہے، لہٰذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ بندہ جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ کسی اور روپ میں زندہ ہو سکتا ہے جس طرح کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اسی طرح ایک فرقہ تھا کلابیہ، یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ قدیم نہیں ہیں۔ صفات ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے، بندے کی صفت ہے کہ وہ نیک ہے، مثال ہے، اسی طرح اللہ کی صفات ہے کہ وہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے۔ اللہ کی صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ تو وہ کہتا تھا فرقہ کہ اللہ کی جو صفات ہے نا یہ بعد میں قدیم نہیں ہے، یہ بعد میں اللہ تعالیٰ کے اندر پیدا ہوئی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح ذات قدیم ہے اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے ہی غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ازل سے ہی خالق ہے، رازق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے تھی صفات بعد میں آئی، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ ہی قدیم ہے۔ یہ چند عقیدے تھے، ابھی اور بھی کئی عقیدے جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے وہ بھی آپ کو بیان کروں گا کہ پچھلے زمانوں میں جو بڑے بڑے فرقے، جو بڑے بڑے لوگ گزرے، ان کے کیا نظریات ہوتے تھے۔ ابھی ایک سبائیہ فرقہ جو عبداللہ بن سبا کا فرقہ تھا، وہ بھی رہتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے مسلمانوں میں فرقہ واریت کی ابتدا کی، وہ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا جو مسلمان ہو کر آیا بظاہر، اور اس نے آ کر سب سے پہلے حضرت علی کی محبت میں مسلمانوں کو گمراہ کیا اور یہ نظریہ دینا شروع کیا کہ علی جو ہیں وہ سب سے زیادہ خلافت کے حقدار تھے۔ اسی بندے نے لوگوں کو سازشوں کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو شہید کروانے کے لیے گروہ پیدا کیے، نظریات پیدا کیے۔ پھر جب حضرت علی دنیا سے شہید ہو گئے، اسی سبائیہ فرقے نے یہ نظریہ پیش کیا کہ حضرت علی پھر آئیں گے، یعنی حضرت علی جو ہیں دوبارہ پھر دنیا میں آئیں گے۔ اس طرح اور بھی کئی ایسے گروہ، کئی ایسے فرقے آئے دنیا میں، تاریخ میں، جنہوں نے لوگوں کے عقیدوں کو خراب کیا۔ چند میں نے آپ کو پیش کر دیے، انشاءاللہ عز و جل اگلے جمعے جو ہوگا وہ خارجی فرقے سے شروع کریں گے کہ یہ فرقہ کیا تھا، اس کے نظریات کیا تھے، اور چند جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ پیش کیے جائیں گے۔ مختصر بیان کرنے کا یہ مقصد تھا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ تاریخ میں، حدیثوں میں کن کن عقائد کی مذمت کی گئی ہے جو آج بھی کسی حد تک پائے جا رہے ہیں، اور یہ صدیوں پرانے عقیدے جو تھے یہ کہاں سے نکلے، کون کون سے فرقوں سے نکلے، ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اور جو حق جماعت اہل سنت ہے اس کے ساتھ ہمیشہ وابستگی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی۔